الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، بہنوں، بیٹیوں۔ بچوں میں تو آپ کی جو دادی ہوں نا وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو بیٹے دادیاں تو اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں جن میں کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، کچھ محبت بھری باتیں ہوتی ہیں۔ تو بیٹے یہ آج میں نے جو موضوع پر، ویسے تو بہت سے موضوع ہیں لیکن آج ایک موضوع جو مجھے اچھا لگا ہے وہ ہے کھانے کے اوپر، جو ہم رزق گھر پر کھاتے ہیں، جو ہمیں غذائیں ملتی ہیں۔ تو بیٹے ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ ایگریکلچر ملک ہے، اور وہاں پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے سستی اور بہترین پھل اور سبزیاں دی ہوئی ہیں جن سے ہم فائدہ ذرا کم ہی اٹھاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں بھئی آرگینک چیزوں کے بجائے پروسیس فوڈ آ جائے اور وہ ہم جلدی سے اسے سلائس پہ لگائیں اور کھا لیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہوئی، ہم گھر میں نہیں تیار کر سکتے کیا؟ یہ کیا مونگ پھلی ہو گئی اور کیا یہ اس طرح کی بہت یہ چاکلیٹ ہے، کیا ہم خود نہیں اس کو آسانی سے بنا سکتے؟ یہ ہر وقت ہمیں فوڈ والے بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا رزق ہو وہ انتہائی سادہ ہو۔ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سادہ اور بہترین غذا کو پسند فرماتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ جو کو پسند کیا۔ جو ہے وہ پیٹ کی جملہ امراض کو ٹھیک کرتا ہے۔ ناشتے میں آپ کھائیں، شام کو کھائیں، روٹی کھائیں، دلیا کھائیں، اور بھی اور کئی طریقے سے کھایا جا سکتا ہے۔ انتہائی سے سستا ہے اور اس کھانے میں بے حد مزیدار ہے۔ میں تو بھائی اگر مجھے مل جائے جو تو میں تو اور کسی غذا کو کھانا نہیں چاہتی۔ تو پیارے بچوں یہ جو ہماری غذائیں ہیں نا، ہم ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں آپ اگر بازار جائیں گے نا تو جگہ جگہ سادی چیزیں مل رہی ہیں، جسے ہم بھٹا کہتے ہیں۔ اس بھٹے کو آپ دیکھیں وہ بھنتا ہوا ملتا ہے پاکستان میں۔ اب اور کسی ملک میں جائیں تو آپ کو یہ آسانیاں نہیں ملتی، اور کتنا فریش، اور اس میں کتنی، یعنی آپ یہ دیکھیں طاقت کا خزانہ ہے۔ چنے ہیں، کالے چنے، وہ اس کا بہترین سے سالن بھی بنتا ہے، اور جناب وہ ایک اعلیٰ چائے کے اوپر اسے ذرا سا زیرہ اور گھی میں ڈال کے آپ ابلے ہوئے کو بنا لیں، آپ کو لگے گا کہ آپ نے کتنی اعلیٰ غذا کھائی ہے، اور یہ ہیں میں غذائیں اعلیٰ۔ تو پیارے بچوں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جیسا چاہیں کھا لیں، لیکن کھانا میں وہی چاہیے جو ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے، جو ہمارا ملک ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ پرانی چیزیں کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے، کوئی اس ملک سے کوئی اس ملک سے منگائیں، اور وہ رکھی ہوئی ہوں گی اور اس میں وہ انہوں نے اتنا پریزروینٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ظاہر ہے اگر نہیں ڈالیں گے ان کی بھی مجبوری، وہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے فوڈ کو ایسا بھی تو کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں بچیاں خود ہی بنائیں، ہم آم کی چٹنیاں بنائیں، اس کے کیا کہنا چاہیے اچار بنائیں؟ میں جس زمانے میں، ابھی تو میں ظاہر ہے کہ ایجڈ ہو گئی ہوں، جب میں جوان تھی تو آم کے اچار میں خود ڈالتی تھی، گاجر کا اچار بناتی تھی، اور سب اس کو اتنا پسند کرتے تھے، شوق سے ایک دوسرے خاندانوں میں گھروں میں بھیجا جاتا تھا۔ اور یہی طریقے ہیں محبت کے۔ اور ایک اور اچھا شلجم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے بچوں، میں جو ہوں نا، میری ایک کہکشاں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہکشاں کیا ہے؟ بھائی کہکشاں میں ہوتے ہیں 7 سٹارز، 7 ستارے چمکتے ہوئے، جنہیں آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے مجھے بھی 7 سٹارز ہی دیے ہیں۔ میرے پیارے پیارے 7 بچے ہیں جن میں کہ سارے تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک بچی تو ایگریکلچرسٹ ہے، اس نے ایم فل کیا ہے۔ اس سے دوسری بچی ہے، اس نے سائیکالوجی میں ایم فل کیا ہے۔ اس سے جو بچی بڑی اس نے CSS کیا ہے۔ اس سے جو بچی بڑی ہے اس نے ایگزام دیا اس قدر میں انگلش کا، اور پھر وہ BA کے پیپر سیٹر بن گئی۔ اس سے جو بڑی ہے بھائی اس نے تو کمال کر دیا، اس نے تو یہ حکمت پڑھ لی، اور جناب وہ نیچروپیتھسٹ بن گئی ہے، ہمیں مختلف مزے کی چیزیں بتاتی ہے۔ اور میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں سڈنی میں ہیں، ایک کیمرہ میں اور ایک سڈنی میں ہے اور ایک کیمرہ میں۔ تو بات یہ کہ یہ ہم آ تو گئے ہیں یہاں ان ملکوں میں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں بھی اللہ کا شکر دے، کیونکہ یہ دنیا، ساری دنیا ہمارے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں اور کہتے ہیں اگر کہیں آپ رہ رہے ہیں، میں رہ رہی ہوں، اگر ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اگر یہاں سے کہیں اور چلے گئے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی، تو ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے
اور دوسری جگہ چلے جائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے مانگیں، تو دیکھیں کیسا نہیں ملتا۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں تو مائل و کرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آگے خوب ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ آسانیوں کے ساتھ، رحم کے ساتھ ہمیں اتنے فروٹ دے رہا ہے، اور اتنی سبزیاں مل رہی ہیں، چکن اتنا اچھا مل رہا ہے، ہر چیز ہمیں مناسب ریٹ میں مل رہی ہے، اس کو ہم ایسے اچھے طریقے سے استعمال کریں کہ ہمیں ہر چیز وافر لگے، فراوانی کے ساتھ ہم کھائیں۔ ہر چیز وہاں ملتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو پاکستان میں نہ ملتی۔ دودھ بھی ہے، چلے میں کہوں گی کہ دودھ شاید اتنا کچھ گڑبڑ اس میں کر دیتے ہیں، پانی وانی ڈال دیں، لیکن کوئی بات نہیں بھائی، پانی ڈالنے میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا میں کبھی پانی ڈال کے دودھ پی لیتا ہوں، کبھی ویسے پیتا ہوں۔ تو ہمیں تو اپنے حضور کی زندگی پہ چلنا ہے، اور ہر چیز میں سے اچھائی ڈھونڈنی ہے، ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈنی۔ میں یہ بات بتانے والی تھی کہ شلجم کو میری پیاری بیٹی نے انتہائی اچھا بتایا ہے۔ شلجم میں بہت سی خصوصیات ہیں، ان کو کھانا ہر طریقے سے کھائیں، بھاجی بنا لیں، گوشت میں ڈال دیں، کسی نہ کسی اچار بنا لیں، تو وہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ بس یہی گزارش ہے پیارے بچوں کہ آپ لوگ جو ہے نا سارے کے سارے اپنے ملک، اپنے پاکستان کا ملک جو ہے نا اس کی قدر کریں، اور اس میں رہتے ہوئے اپنی جو دیرینہ ہماری چیزیں ہیں ان کو ہم استعمال کریں، اور اپنا جو زر مبادلہ کو اپنے ان چیزوں پر ضائع نہ کریں۔ بھئی سائنسی چیزیں ہیں، کوئی کمپیوٹر ہے، کچھ طرح کی چیزیں جو وہاں نہیں بن رہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے آپ لے رہے ہیں، بالکل بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ کھانا تو ہم بنا ہی سکتے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے ہر وقت یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، تو ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ تو بیٹے میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمیں یہ کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلو پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی بات آپ تک پہنچائیے، خدا کرے کہ اس میں آپ کو کوئی اچھا پہلو نظر آ جائے۔ چلو میرے پیارے بچوں، بہت سی دعائیں پیارے بچوں کو۔